یہ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت پہ مجھے 2 جملے فرمائیے۔ دعائے کمیل حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جو حضرت علی نے نقل کی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خضر کی دعا ہے اور حضرت علی فرما رہے ہیں یہ خضر کی دعا ہے۔ حضرت خضر کی دعا حضرت علی نقل کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں حضرت کمیل ابن زیاد کو، جو صحابی پیغمبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا امیر المومنین کے ساتھ بھی انہوں نے ان کا زمانہ بھی درک کیا ہے۔ اور کمیل کو فرمایا کہ کمیل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگو تو اس انداز سے اللہ سے بات کرو۔ دعائے کمیل خالصتاً عقیدہ توحید پر مشتمل، اللہ کی صفات پر مشتمل دعا ہے، اور ایک عاجز بندہ اپنے غنی رب کے سامنے جب بات کرے تو کیسے بات کرے، اس کی کون کون سی صفات کو یاد کرے اور اپنی کون کون سی خامیوں کو اس کے سامنے پیش کرے۔ جب وہ اپنی خامیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ کہ جو کمالات اور اس کی ذات کے جو کمالات، اس کی صفات کے جو کمالات ہیں وہ کیسے ایک بندے پہ ظاہر ہوں گے۔ ایک حسین بات ضرور سنیے، جب حضرت علی علیہ السلام منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد لوگوں نے بیعت کی، اور بیعت کا سلسلہ بہت دیر جاری رہا۔ سعصع ابن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی مکرم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے، کہ جسے ہم میں سے کوئی پہچان نہیں رہا تھا کون ہے، لیکن اس کی جلالت، اس کی ابوہت ایسی تھی کہ کوئی ولی سے کم نہیں ہے، کوئی کسی اولو العزم شخصیت سے کم نہیں ہے یہ، مگر اس پورے مجمع میں علی کے علاوہ کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا، اور علی میں اور اس میں کچھ مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد وہ علی سے ملاقات کر کے مسجد سے باہر چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے تو ہم میں سے چند لوگوں نے آپس میں کہا کہ اتنا تو جانو یہ کون تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خضر تھے جو مجھ سے ملنے آئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی خضر تھے۔ 4 نبی زندہ ہیں ابھی جنہیں طبعی طور پہ دنیا سے رخصتی نہیں ملی ہے، حضرت الیاس، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر۔ حضرت خضر کی یہ دعا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں فرمایا خضر تھے تو مالک اشتر نے اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ علی کیا مکالمہ ہوا وہ ہمیں بتائیے۔ جی، تو حضرت نے چند لوگوں کا انتخاب کیا صحابہ کرام میں سے، اور ان چند لوگوں کو وہ مکالمہ جو ہوا وہ بیان کیا، وہ سن لیجئے حسین بات۔ جی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خضر میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کو اللہ نے عدل الہی کے نفاذ کا موقع دیا ہے، میں اس خوشی کے موقع پہ مبارکباد کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت علی نے حضرت خضر سے فرمایا کہ خضر خوشی کا موقع ہے تو ہدیہ کیا ہے؟ خوشی کے موقع پہ ہدیے دیے جاتے ہیں، آپ میرے لیے ہدیہ کیا لائیں؟ کہا ایک حکیمانہ اور حکمت آمیز جملہ آپ کو ہدیہ کروں گا۔ حضرت خضر نے مجھ سے کہا کہ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقراء کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوں اور پیش ہوں، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بات ختم نہیں، مولا نے فرمایا کہ خضر نے کہا علی آپ تو خود ابو الحکم ہیں، آپ مجھے اس خوشی کے موقع پہ کوئی جملہ کہیے۔ میں نے خضر کو ایک جملہ ہدیہ کیا۔ خضر کا جملہ یہ تھا کہ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ، میں نے خضر کو یہ جملہ ہدیہ کیا کہ ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیروں کے آگے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جو خودداری عطا کی سبحان ہے، اللہ، وہ جو خود اعتمادی عطا کی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہستیوں کا اولیاء الہی، اور یہ بھی بات رہے ذہن میں کہ نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی خضر، اور سارے ولیوں کا سر سلسلہ علی بن ابی طالب کی ذات۔ سبحان تو اللہ، یہ ولیوں کا تعلق ہے، وہ جو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ جبکہ بڑے نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، مگر حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں مجھے شاگرد بنا لیں، جبکہ حضرت خضر قرآن کی آیات، جبکہ حضرت خضر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے برابر نبی نہیں ہے، مگر وہ ان کے استاد بن رہے ہیں، موسیٰ ان کے شاگرد بن رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں تم میں صبر نہیں ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، اور آخر میں یہی ہوا کہ وہ 3 مرحلوں کے بعد حضرت موسیٰ کو علیحدہ کر دیا۔ حضرت خضر صاحب ولایت ہیں، ایک بچے کو قتل کر رہے ہیں جرم سے پہلے، اور جو صاحب ولایت ہوتا ہے وہ کائنات پہ تصرف رکھتا ہے، کائنات کا حصہ ہم اور آپ ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ہماری جانوں پہ ہم پہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔